بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 باریں اگاتا ہے، ہر باری میں 100 دانے ہوں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں مال کو خرچ کرنے کی اہمیت بتائی ہے کہ انسان ایک چھوٹی سی قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو کیسے جیتتا ہے، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں کئی گنا بڑھ کر نہ صرف اجر سے نوازتا ہے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی اپنی رحمتوں برکتوں سائر ہمارے سروں پر ڈال دیتا ہے. ماہ رمضان جہاں روزے نماز اور دوسری عبادات کا مہینہ ہے، وہاں یہ مہینہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مہینہ بھی ہے، خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کرنے کا مہینہ بھی ہے، جس کے نتیجے میں ایسے مالی قربانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بے انتہا رحمتوں اور فضلوں سے نوازتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ رمضان موسم کے لحاظ سے نیکیوں کا موسم بہار ہے. نمازیں، روزے، نوافل، تلاوت قرآن کریم، نماز تراویح کے ساتھ ساتھ مالی قربانی بھی ایک عبادت کا رنگ اختیار کر دیتی ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جوش پیدا ہوتا ہے، ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے اور وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ کیفیت ہمیں ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وجود میں نظر آتی ہے کہ آپ تو ہر وقت خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی مثال جو ہے وہ ایک تیز آندھی کی طرح ہو جایا کرتی تھی. خدا کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے، خرچ کو خدا کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر دیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے. ان میں سے سر فہرست یعنی سب سے اول ثواب جو ہمیشہ انسان کو ملتا رہے گا وہ یہ ہے کہ وہ صدقہ جاریہ کر دے. اور یہ جتنے بھی چندہ جات مدار کرتے ہیں یہ سب کے سب ان کے ذریعے سے دنیا میں اشاعت اسلام کا کام، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا میں پھیلانے کا کام اور سرکس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کرنے کا کام ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور صدقہ جاریہ ہے؟ ساری دنیا پر نظر ڈال کر دیکھ لیں، کسی دوسری جماعت کو، کسی دوسری قوم کو سوائے جماعت احمدیہ کے ایسے صدقہ جاریہ کی توفیق نہیں مل رہی. ایک اعزاز ہے جو خدا تعالیٰ نے جماعت کو عطا کیا ہوا ہے. اس لحاظ سے رمضان کا مالی قربانی کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. ادائیگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف مدوں میں ہو سکتی ہیں. پہلی چیز عید ہے، وقفے عید ہے، 100 مساجد میں قربانی ہے، MTA ہیومینٹی فرسٹ ہے، اور اسی طرح کے دوسرے مختلف فنڈز ہیں. یہ سب چندہ جات کوئی چندہ جات ہیں. سب سے پہلا لازمی چندہ جس پر ہمیں غور بھی کرنا چاہیے اور اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے وہ زکوٰۃ ہے، جو کہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور سالانہ طور پر مخصوص شرائط کے پورا ہونے پر ادا کرنی پڑتی ہے.
اسی طرح صدقہ الفطر یعنی فطرانہ اور عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہانہ لازمی چندہ جات کو صحیح آمد کے مطابق سچائی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ جو لفظ سچائی ہے، کہنے کا تو یہ ایک لفظ ہی ہے، لیکن اپنے اندر بعض دفعہ یہ جہاد بھی بن گیا کرتا ہے۔ خود جائزہ لے کر اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی کہ واقعہ ہم سچائی کو اس میں آپ تک قائم ہے، کیونکہ معاملہ تو خدا کے ساتھ ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بھوکے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ کوئی جانتا ہے، کمرے میں جا کر کھا پی لیں، پانی پی لیں، کون دیکھ رہا ہے؟ کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا دیکھتا ہے، اس کی محبت میں روزہ رکھتا ہے۔ بہن ہی مالی قربانی میں سچائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے پاک طیب مال میں سے سچے طور پر خدا کی راہ میں اپنی آمد کو درست طریقے سے دکھانا چاہیے اور اس پر ادائیگی کرنی چاہیے۔ جیسے رہنمائی بھی کرتی ہے جماعت، جس میں کنڈرگارٹن وغیرہ ہیں، اور کاروبار کی صورت میں آنے والے ذاتی منافع سب شامل ہیں۔ یہ چندہ جات مرد اور خواتین جو کام کرتے ہیں دونوں کے لیے لازمی ہیں۔ ان لازمی چندہ جات میں جماعتی چندہ عام حصہ آمد بطور وصیت، تنظیمی چندہ جات اور چندہ جلسہ سالانہ شامل ہیں۔ یہ تمام چندہ جات لازمی ہیں، یہ فرض ہیں، ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ انفاق کی سبیل اللہ کی غرض سے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمارے پیارے امام حضرت خلیفہ مسیح خامس اید اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں، فرمایا اصل مقصد چندوں کا اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے، نہ کہ پیسے اکٹھا کرنا۔ اس لیے بالکل صحیح طریق سے بغیر کسی چیز کو اپنی آمد کو چھپائے بغیر اپنے بجٹ بنوانے چاہیے، جو کہ سال کے شروع میں جماعتوں میں بنتے ہیں، اور بجٹ بہرحال صحیح آمد پر بننا چاہیے۔ اس کے بعد اگر توفیق نہیں تو چندوں کی چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ ساری دنیا میں الوداع کہا جا رہا ہے رمضان کی عبادات کو، اور اس رنگ میں اس کو منایا جا رہا ہے، لیکن احسان ہے جماعت احمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا اور قدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم جمعہ کی الوداع بھی منا رہے ہیں اس شوق کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ کہ خدا کی راہ میں اپنے قربانیوں کو آگے بڑھانے۔ رمضان ختم ہوگا تو جیسے ایک طاقت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پہلے سے بڑھ کر صحت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے، اسی طرح ایک احمدی مسلمان مرد اور ایک احمدی مسلمان عورت جو ہے خدا کی راہ میں قربانیوں کے اور عبادات کے نظام میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ہمیشہ ان لوگوں میں شامل ہوں جو تقویٰ اور اخلاص سے اور خدا تعالیٰ کی محبت کی خاطر قربانی پیش کریں۔ Die Weite über unsere Vorstellungen